بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لیں جی ناظرین، بالآخر الیکشن کی تاریخ کا پاکستان میں اعلان ہو گیا ہے اور اس اعلان کے روح سے 8 فروری کو جو ہے وہ پاکستان میں جنرل انتخابات ہوں گے، یعنی جنرل الیکشن ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اس سلسلے میں جو آپ کو ہم نے کل بتایا تھا کہ کل کے ولاگ میں کہ ہماری امید ہے، ہمارا امکان ہے کہ یہ جو ہے یہ الیکشن کی تاریخ آج ہی دے دی جائے گی، لہذا وہ کل تاریخ جو ہے الیکشن کمیشن نے سماعت کے دوران جو یہ سماعت چل رہی تھی اس میں جو ہے وہ 11 فروری کا اعلان کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا 11 فروری کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو الیکشن کمشنر کو اور اٹارنی جنرل کو یہ مشورہ دیا۔ پہلے تو پوچھا کہ آپ نے یہ صدر صاحب سے اس پہ مشاورت کی ہے جو آپ تاریخ الیکشن کی دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں کی ہے۔ جس سلسلے میں جو ہے پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو ایڈوائز کی کہ آپ جائیں صدر مملکت صاحب سے اس پہ رائے لیں، ان سے مشاورت کریں، اس کے بعد جو بھی ڈیٹ آپس کی مشاورت سے ہو وہ آپ دیں۔ تو پھر بالآخر جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع ہوا، اور شام کو جو ہے وہ الیکشن کمشنر جو ہے راجہ سلطان صاحب، اس کے علاوہ اٹارنی جنرل ایوان صاحب جو ہیں وہ دونوں صدر مملکت صاحب کے پاس گئے اور ان سے ایک طویل جو ہے وہ مشاورت کی، اور مشاورت کے بعد فیصلہ یہ آیا ان تینوں کا کہ یہ جو ہے 8 فروری کو جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے بجائے 11 فروری کے۔ اب یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے آج اس پہ حتمی جو اعلان ہوگا جو کہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے ہوگا، اور یہ دونوں حضرات جو ہیں وہ آج سماعت کے دوران چیف جسٹس صاحب کو بتائیں گے کہ صدر مملکت کی مشاورت کے بعد جو ہے اس تاریخ کا جو ہے وہ اعلان کیا جاتا ہے، تو جس پہ چیف جسٹس صاحب جو ہے اس کو فائنل جو ہے اس کا اعلان کریں گے۔ تو یاد ہوگا کہ ناظرین کہ پچھلی حکومت نے بڑی مشکل سے تو اس قیاس کو میں سے جو ہے صدر مملکت صاحب کو ہٹایا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو وہ ہے الیکشن کمیشن ایکٹ کے تحت ترمیم کے تحت جو ہے جب پچھلی حکومت میں یہ تمام اختیارات کم کیے گئے تھے، یعنی صدر مملکت صاحب کے اختیارات کم کیے گئے تھے اور الیکشن کمیشن کے اختیارات زیادہ کیے تھے، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ تضاد تھا بیچ میں، اور لوگوں کا یہ کہنا تھا، زیادہ تر جو ہے پی ڈی ایم کی حکومتوں کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے وہ صدر صاحب کا جو جھکاؤ ہے وہ عمران خان کی طرف سے ہے، اور ان کا کہنا تھا اس طریقے سے نہ کبھی یہاں پاکستان میں الیکشن ہوں گے نہ کوئی جمہوریت آئے گی، تو بڑی مشکل سے ان کو اس تمام چیزوں سے نکالا تھا۔ لیکن کل جو ہے سماعت کے دوران چیف جسٹس صاحب نئے چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ باقاعدہ کہا کہ نہیں جی آپ یہ مشورہ کریں صدر مملکت صاحب سے، کیونکہ ان کا بھی اختیار ہے، ان کو بھی بیچ میں لے کے آئیں، اور جو آپس کی مشاورت سے ہو وہ جو فیصلہ ہو وہ ہمیں آ کے بتائیں، جس کے اوپر ہم حتمی فیصلہ دیں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کے پی کے میں جو الیکشن ہونے تھے اور اس کے علاوہ پنجاب میں الیکشن ہونے تھے، اس پہ بھی جو ہے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ صدر مملکت کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی اور یہ بحران جو ہے مسلسل چلتا رہا۔ اس کے بعد لوگوں کا یہ بھی خیال تھا، اور وہ خیال بھی صادق ہے، وہ یہ ہے کہ نواز شریف جب تک نہیں آئیں گے جب تک جو ہے کوئی الیکشن کی تاریخ نہیں ملے گی، تو یہ بھی آپ کے سامنے چیز آ گئی۔ تو لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ بھائی یہ جو ہے ایک طرف جو ہے وہ صدر مملکت صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پرانی جو ہے عدالت عظمیٰ ہے جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے، ان کے ہم خیال جج تھے، تو یہ تینوں ایک طرف تھے، باقی دوسری طرف دوسری جماعتیں تھیں، یعنی پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں، تو یہ مسلسل بحران جو ہے وہ آگے بڑھتا گیا، اور بالآخر جو ہے آخر میں جو ہے وہ پھر چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ گئے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے سے پہلے ہی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ جو ہے آئین کے مطابق تمام فیصلے کرتے ہیں، اور بڑے بڑے فیصلے ظاہر ہے کہ سب سے پہلے انہی فیصلوں پہ وہ جو ہے وہ سماعت کریں گے، جس میں بہت سارے مقدمات شروع سے اب تک کے چل رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سیفر کیس تھا، اس کے بعد عبدالقادر ٹرسٹ کیس تھا، اس کے بعد 9 اور 10 مئی کے واقعات کا کیس تھا، اس کے بعد الیکشن التوا، اور اس میں جلدی جلدی انہوں نے فیصلے کیے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بے یقینی کی کیفیت تھی وہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے اور تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ یہ جو الیکشن کا التوا کا جو سلسلہ تھا اس پہ جو فیصلہ آنا تھا لوگوں کو بڑے عرصے سے انتظار تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بڑا بیلنس طریقے کا فیصلہ دیا ہے، خاص طور پہ یہ جو مشاورت کا جو انہوں نے ایڈوائس کی ہے الیکشن کمشنر کو اور ساتھ میں اٹارنی جنرل کو کہ آپ صدر سے جا کے جو ہے اس پہ مشاورت کریں، تو میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے
جو یہ بیچ میں اتنا سارا جو ہے کنفیوژن اور آپس کی لڑائی تھی اس کو بھی بیلنس کیا ہے، یعنی صدر مملکت صاحب کے وقار کو بڑھایا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے الیکشن کمیشن کی جو اختیارات ہیں ان کو بھی تھوڑا سا کم کیا ہے، نہ کہ اس میں کوئی ایسی کوئی تحریری کوئی چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب کا جب یہ فیصلہ تھا اس ایڈوائس پہ عمل کیا جانا ہی تھا، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ پھر جو ہے اٹارنی جنرل اور الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ صدر مملکت سے کل شام کو ملے اور اس پہ طویل مشاورت کی، اور اس کے بعد جو ہے 8 فروری کا جو ہے اعلان کیا، جس کا آج جو ہے حتمی اعلان جو ہے وہ عدالت عظمیٰ کرے گی، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فاضل عیسیٰ صاحب کریں گے۔ اب یہ جو سلسلہ ہے ابھی تھما نہیں ہے، یہ ابھی تو آج جو ہے جو بھی ہے اس پہ جو کارروائی ہوگی وہ آپ کے ہم سامنے پیش کریں گے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ کل سماعت کے دوران جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فاضل عیسیٰ صاحب نے اس بات کا بھی عندیہ دے دیا کہ جو بھی تاریخ حتمی ہوگی اس تاریخ کو نہ کوئی آگے کر سکتا ہے، جو تاریخ ہوگی وہ حتمی ہوگی، اور اس تاریخ پہ ہر صورت میں جو ہے وہ الیکشن ہوں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک طریقے سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو بھی ادارے اس میں کام کرتے ہیں وہ ان اداروں کا کام ہے کہ وہ اپنا کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے جانبداری کے ساتھ کام کریں، دیانتداری کے ساتھ کام کریں، اور ہمارا اس میں کوئی بھی کردار نہیں ہوگا۔ جو بھی جن کے جو الیکشن کمیشن کے جو کام ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی ادارے اس میں ملوث ہوتے ہیں یا جو بھی ادارے اس میں جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو اپنا کام کرنا چاہیے، اپنا کردار صحیح طریقے سے نبھانا چاہیے، اور ساتھ میں یہ بھی واضح کر دیا کہ ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ ایک بڑا قیاس تھا جو چیف جسٹس صاحب نے بیچ میں آ کے اس قیاس کو ختم کیا ہے، یعنی الیکشن کے التوا کا جو کیس تھا، اور لوگوں کو بڑا انتظار تھا اس پہ۔ بہرحال یہ قیاس ختم ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جب سارے لوگ ایک پیج پہ ہوں، یعنی اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور اس کے علاوہ اور دوسرے ادارے جب ایک پیج پہ ہوں تو کتنے اچھے نتائج نظر آتے ہیں۔ آپ نے گزشتہ سے وابستہ نگراں حکومت کے کچھ اقدامات دیکھ لیے، جس میں آپ کو پتہ ہے ڈالر کی اڑان کو بھی بریک لگا، اس کے علاوہ پیٹرول بھی کم ہوا، اس کے علاوہ اور بہت سی اشیاء پہ جو ہے وہ کمی دیکھنے میں آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ ابھی مسلسل جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ اب یہ جو سب لوگ ایک پیج پہ آ گئے ہیں، ایک بڑا خوش آئند ہے، اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے، اور جس طریقے سے درمیان میں آ کے قاضی فاضل عیسیٰ صاحب نے یہ اقدام کیا یا یہ فیصلہ کیا، اس سے بھی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب مزید جو ہے آگے اچھے نتائج نکلیں گے۔ آج کے فائنل فیصلے کے بعد جو ہے اسٹاک ایکسچینج کی بھی جو ہے وہ پوزیشن اچھی ہو جائے گی، یہ مبصرین کا کہنا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طریقے سے قاضی فاضل صاحب جو ہیں وہ جب سے تشریف لے کے آئے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے سیاسی فیصلے، جو بڑے بڑے فیصلے ہیں جن کو آ کے انہوں نے کرنا تھا فوری، اس میں کافی فیصلوں پہ جو ہے انہوں نے اپنا جو ہے وہ فیصلہ دے دیا ہے، یعنی تمام مقدمات پہ، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی باقی ہیں جو چل رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیشہ سے یہ ریت رہی ہے، اور یہ افواہ رہی ہے یا یہ کنفرم بات ہے کہ سپریم کورٹ میں زیر التوا 54,000 کے قریب جو ہے مقدمات ہیں، اور اس مقدمات میں موسٹلی جو ہے وہ سیاسی نہیں ہیں، اس کے باہر کے مقدمات ہیں جس پہ آج تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ تو اب لوگوں کا یہ بھی خیال ہے، اور یہ امید کر رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ صاحب سے کہ وہ سیاسی مقدمات کے بعد جو ہے فوراً جو ہے وہ ان مقدمات کو بھی دیکھیں، تاکہ وہ ایک نئی جو ہے وہ تاریخ رقم کی جائے کہ ایک شخص آیا تھا، اس نے اتنے کم عرصے میں جو ہے تمام مقدمات کو نمٹا دیا۔ تو لوگوں کو بہت امید ہے قاضی فاضل عیسیٰ صاحب سے کہ اس طریقے سے جس طریقے سے یہ فیصلے کر رہے ہیں، جلد سے جلد یہ سیاسی مقدمات کے علاوہ بھی دوسرے فیصلے کریں۔ اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ سلسلہ ہو رہا ہے، اب دیکھنا یہ کہ یہ جو الیکشن کمیشن کی جو تاریخ اناؤنس ہوئی ہے 8 فروری، یا آج اس کو حتمی شکل دے دی جائے گی اور اس پہ واضح اعلان ہو جائے گا، آیا یہ تمام فریقین کو قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام فریقین کو، جس میں تمام پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے، جے یو آئی ہے اور دیگر جماعتیں، ان سب کو اس پہ جو ہے وہ من تسلیم کر لینا چاہیے، کیونکہ بڑی مشکل سے اس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پچھلی عدالت میں تو بہت سے فیصلے جو ہیں وہ ان پہ کافی لوگ متفق نہیں تھے، اور وہ جانبداری کا الزام لگتا تھا، لیکن اس پہ تو خاصے لوگ جو ہیں وہ متفق ہیں کہ جس طریقے سے فیصلے آ رہے ہیں، اور قاضی فاضل عیسیٰ صاحب پر ان تمام لوگوں کا، عوام کا اعتماد بڑھتا جا رہا ہے۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے آنے والے وقت میں اگر اسی طریقے سے فیصلے ہوئے گئے ہیں اور اس میں منوان اس پہ جو ہے وہ عمل بھی ہوتا گیا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے اور ایک بہترین قسم کا پاکستان آگے نظر آئے۔ ابھی تک جو فیصلے ہو رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کرے کہ اسی طریقے سے فیصلے آئیں اور اس پہ عمل درآمد ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تمام فریقین کو اس تاریخ پہ جو ہے عمل کرنا ہے، یعنی اس تاریخ کو جو ہے وہ قبول کرنا ہے کہ الیکشن اسی تاریخ پہ ہوں، خاص طور پہ الیکشن کمیشن، خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پہ جو ہے اور کوئی ادارہ یا کوئی اور پارٹی اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں کرے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اور مبصرین کا بھی یہ خیال ہے کہ اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ یہ سب کو جو ہے یہ فیصلہ قابل قبول ہوگا۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔